الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا أنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أيا ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون وإلى ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وكل لما جميعا لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآتوا لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآتوا لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون السلام قولا من رب رحيم ممتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشر ما يابى إلا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يعزوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي يشاء أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأغطيني به
فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إن
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن نهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة من نبي وآله. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن
چھپ کے رات روتی ہے نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے پلانے پانی چلے جب حسین اصغر کو پلانے پانی چلے جب حسین اصغر کو رباب خیمے کی تھامے قنات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے تو اس طرح سے لٹا دوش مصطفیٰ کے پلے تو اس طرح سے لٹا دوش مصطفیٰ کے پلے تیری غریبی پہ اللہ کی ذات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے حسین لائے جو قلب حسن کے لاشے کو حسین لائے جو قلب حسن کے لاشے کو دلہن کو دیکھ کے ساری برات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے جو دیکھا شکل پیغمبر کے دل پہ داغ سینہ جو دیکھا شکل پیغمبر کے دل پہ داغ سینہ حیران فرشتے ہیں موت و حیات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے جو سوکھے ہونٹوں پہ پھیری زبان اصغر نے جو سوکھے ہونٹوں پہ پھیری زبان اصغر نے منہ اپنا پھیر کے موجے فرات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے محمد وآل محمد بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد
کوہ سے دشتے بلا میں آتے ہیں، غم حسین میں یاد خدا میں آتے ہیں، غم حسین میں یاد خدا میں آتے ہیں، جگر کے ٹکڑے بھرے دامنوں میں آئے، یہ قبر شہ پہ چڑھانے کو پھول لائے ہیں، یہ قبر شہ پہ چڑھانے کو پھول لائے ہیں، ادھر آیا ہوں بس زینب خجستہ، ادھر لحد میں تڑپنے لگا رسول ندا مزار سے جابر کو تھی برن میں جیتا ہوتا تو کرتا بہن کا استقبال، میں جیتا ہوتا تو کرتا بہن کا استقبال، شرف ہے فاطمہ کا فاطمہ کی جائے کو، میری طرف سے تو جا اس کی پیشوائی کو، میری طرف سے تو جا اس کی پیشوائی کو، گلے لگا لیا جابر کو شاہ والا نے، گلے پہ نیل رسن کے دکھائے آقا نے، کہا کہ لوٹ لیا بھائی ہم کو وعدہ، جو ہم پہ ہو گیا ہم جانے یا خدا جانے، جو ہم پہ ہو گیا ہم جانے یا خدا جانے، سر حسین بڑی محنتوں سے لایا ہو، دوبارہ باپ کو میں دفن کرنے آیا ہوں، دوبارہ باپ کو میں دفن کرنے آیا ہوں، محب و پیٹنے کی جا ہے آہوا ہمارا درود حرم قبر شاہدین ہوا، حالات روک کے عابد وہاں رہے تنہا، کھڑے ہوئے تھے بغرد کنات آل عبا، کھڑے ہوئے تھے بغرد کنات آل عبا، وہاں شگافتہ اعجاز سے مزار ہوا، زمین کے پردے سے خورشید آشکار ہوا، زمین کے پردے سے خورشید آشکار ہوا، سیاہ خیمے میں اترے سیاہ پوش ہرا، طواف قبر کیا حلقہ باندھ کر باہر، سبوں نے قبر کو بالوں سے جھاڑا، جب لرز لرز گئی صدمے سے قبر شاہ عمر، لرز لرز گئی صدمے سے قبر شاہ عمر، لحد پہ شاہ کی مسند بچائی زینب نے، سلام کے لیے گردن جھکائی زینب نے، سلام کے لیے گردن جھکائی زینب نے، سنو حسین سنو تو میرے سوال جو بھیجتے ہو وطن کو تو تم بھی ساتھ چلو، نہیں تو زیر قدم اپنے عیش خوش خو، زمین خاک شفا ایک لحظ کی خاطر دو، زمین خاک شفا ایک لحظ کی خاطر دو، لحد کے سائے میں میرا یہی ٹھکانا ہے، تمہاری پائیدی ہو اور میرا سرانا ہو، تمہاری پائیدی ہو اور میرا سرانا ہو، بلا اٹھا کے حرم
صلوات على محمد وآل محمد. ایک دفعہ مل کے بابا بلند تر صلوات. مسائل کی سکین سے جائے گا. ایک دفعہ مل کے بابا بلند تر صلوات. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے نہ کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتے نہ کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. اور پھر کسی مشکل میں گر کر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. بس میں گھبرا تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر.
زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے وار ارے پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین محمد وعلی محمد صلوات والسلام على مولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. گرامی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو سعادت ذکر حسین ابن علی میسر ہے، چاہے فرش عزا بچھانے کے ذریعے یا ذکر حسین کرنے کے طریقے سے یا سننے کی حیثیت سے۔ اس وقت یہ ان کے امیر خانے پہ کہوں گا، میں تو غریب خانہ نہیں کہوں گا، ان کے دولت کدے پر انہوں نے یہ گھر لیا، پہلی مجلس ہے، تو سب سے بہتر اور مناسب یہ سمجھا کہ آج اس گھر میں حجت خدا کا ذکر ہو۔ تو ہم نے مرسل اعظم کی اس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جس میں آپ سے مخاطب ہو کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف، کہ اگر کوئی انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے، فقد ماتا میتتاً جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔
इंसान लाख डिग्रियां हासिल कर ले, दुनिया के शोबों में तरक्की कर ले, लेकिन अगर अपने इमाम से नाआशना मरता है तो नबी फरमाते हैं वो जाहिलियत की मौत मरता है। जब उलमा अहले हदीस की तरफ रुजू किया और लोगों ने इस हदीस की शरह की तो बयान किया कि जहाँ पे इरशाद हुआ फ़क़द माता मीततन जाहिलिया कि वो जाहिलियत की मौत मरता है, यहाँ पर जाहिलियत की तावील करना पड़ेगी। जाहिलियत से मुराद कुफ्र है कि अगर कोई अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बग़ैर मर जाए तो वो कुफ्र की मौत मरता है। यानी ज़रूरत इस बात की है, माशरे के अंदर हो भी यही रहा है कि हम चंद आइमा का जिक्र करते हैं, बेशक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन अगर आप चौथे इमाम या पाँचवें इमाम, छठे इमाम, सातवें इमाम, आठवें इमाम, नवें इमाम, हत्तल इम्कान जो ज़रूरियाती बातें अगर कहा जाए, इन आइमा की माँ का क्या नाम है, वालिद का क्या नाम है, बच्चे कितने थे, बहुत माज़रत के साथ बुज़ुर्गों को मालूम है, किसी को नहीं मालूम। जो हमारे आइमा है चाहरदा मासूमीन, बहुत कम ऐसे नौजवान होते हैं उनसे कहा जाए कि चाहरदा मासूमीन की वालिदा का क्या नाम है। बहुत कम लोग होते हैं हज़ारों लोगों में कि जो बता सकते हैं कि हमारे इमामों की माँ का ये नाम है, वो किस कबीले से हैं, या फिर उनके वालिदैन, उनकी औलाद कितनी है, बेटे कितने थे, बेटियाँ कितनी हैं। वजह यह है कि सिस्टम ऐसा है कि हम लोग ज़हनी तौर पर आमादा नहीं होते, और फिर जब रोज़े महशर आपको महशूर किया जाएगा, पूरी तवज्जो रखिएगा, आपको जब महशूर किया जाएगा तो वहाँ पर जब शफाअत का मरहला होगा और हर इंसान, कुरान कहता है हम उसको उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो मसला ये है कि अकीदत कहती है परवरदिगार मेरे इमाम 12 हैं। अकीदत ये कहती है, ये मेरा जुमला है, तवज्जो फरमाइएगा, अकीदत ये कहती है कि मेरे इमाम 12 हैं, जिस इमाम का दामन थाम लूं चला जाऊं, लेकिन शरीयत ये कहती है कि आपको इमाम ज़माना के पीछे होना होगा। इसलिए कि जब वहाँ पर अमीर कायनात भी खड़े होंगे, इमाम हसन मुस्तफा भी होंगे और सरकार सिद्दु शहदा और दीगर आइमा भी, और उनके पीछे उनके ज़माने के लोग होंगे, जब हमें महशूर किया जाएगा तो आखिरी इमाम के पीछे हम लोग खड़े होंगे। तवज्जो है, ये बहुत अजीब व गरीब मंजिल है कि वहाँ पर आपको महशूर, यकीनन सारा इमाम हमारे, हम उस इमाम से नाआशना है कि जिस इमाम के अहदे इमामत में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। और ऐसे ही वो लोग हैं कि जो लोग नाआशना मर जाते हैं, और रसूल कहते हैं वो कुफ्र की मौत मरते हैं, वो जहालत की मौत मरते हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अपने जमाने के इमाम को समझा जाए, पहचाना जाए और उसकी मारिफत हासिल की जाए। इब्तदाई मैं अर्ज करूं, यही वजह है, ऐसा नहीं है कि आप लोग इमाम को देखते नहीं है। हर इंसान, आप बस मैं इसी तरीके की बातें करूंगा आज की मजलिस में, कई मरतबा आप लोगों से मुलाकात करते हैं, लोग कहते हैं मौलाना कोई अमल बताइए। अमल कैसा, ये बताइए इमाम से मुलाकात कैसे होगी, इमाम से, अपने जमाने के इमाम से मुलाकात कैसे हो। शरीयत मुक़द्दसा ने गैबत कुबरा के जमाने में आपकी ये जिम्मेदारी नहीं आयत किया आपके ऊपर कि आप इमाम से मुलाकात करें। हर इंसान यही सवाल करता है इमाम से कैसे मुलाकात की जाए, बल्कि गैबत कुबरा के जमाने में शरीयत ने जिम्मेदारी ये आयत की है कि जो इमाम का बताया हुआ रास्ता है उस रास्ते को फॉलो करें। तो जो असल चीज, असल हदफ हम उसको छोड़ के हम कहते हैं इमाम से मुलाकात कैसे होगी। और खुदा की कसम मैं इस मिंबर रसूल से आपसे कह रहा हूँ, जो अगर आप इमाम के बताए हुए रास्ते पर, इमाम की मारिफत पे जिंदगी बसर करें तो आपको इमाम को तलाश करने की जरूरत नहीं है, इमाम खुद चले आते हैं। और दुनिया में बेशुमार वाकयात हैं कि जिनसे मुलाकात करने इमाम खुद चले आए, और फिर आपको मक्का या मदीना, नजफ और करबला जाने की जरूरत नहीं इमाम से मुलाकात के लिए, आपके घर इमाम चले आए। इसलिए कि हम इमाम से नाआशना है, इमाम हमसे नाआशना नहीं है। हम अपने जमाने के इमाम से नाआशना है, मारिफत नहीं रखते। इमाम तो ये है, रिवायत के अंदर है कि हर रोज 24 घंटे के अंदर हर दिन का नामा अमाल इमाम की खिदमत में पेश होता है, हर इंसान का।
اللہ کا جو نظام ہے اس نے فرشتے معین کیے، ہر انسان کی ایک فائل ہے، امام کی خدمت میں ہر روز ہر انسان کا نامہ اعمال پیش ہوتا ہے، اور بعض روایت میں یہ 2 مرتبہ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ امام آپ سے ناشنا نہیں ہے، ہم امام سے ناشنا ہے۔ ایک مجتہد ہے نجف شرما آیت اللہ میر دامادی، ایک ڈاکٹروں کا ڈیلیگیشن آیا تھا امریکہ سے، اتفاق کی بات ہے میں ان کا ترجمہ کر رہا تھا، تو ایک لیڈی ڈاکٹر نے سوال کیا کہ آقا بہت سارے واقعات ہم نے سنے کہ امام سے ملاقات کی علماء نے اور شخصیات نے جو، اور ایسا نہیں ہے امام سے ملاقات کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، بلکہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ذہنوں میں یاد رکھیے گا، ضروری نہیں ہے کہ امام سے ملاقات کے لیے یا امام کی معرفت کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، عالم دین نہیں، متقی ہونا ضروری ہے، کسی بھی شعبے کا عالم ہو وہ امام کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو ایک لیڈی ڈاکٹر نے سوال کیا کہ مولانا پوچھیے آغا سے کہ ہم نے علامہ ہلی کے واقعات سنے، امام سے ملاقات کے اور دیگر علماء کے واقعات سنے، آپ کی نالج کے مطابق وہ کون شخصیت ہے جس نے سب سے آخر میں امام سے ملاقات کی ہے؟ آپ ذرا سوال دیکھیں کہ آپ کی معلومات کے مطابق وہ کون شخصیت ہے جس نے امام سے ملاقات کی ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک مرتبہ میں نے ترجمہ کیا کہ یہ محترمہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جو تاریخی واقعات ہیں وہ اپنی جگہ، آپ کی جو معلومات ہے اس کے مطابق امام سے کس نے سب سے آخر میں ملاقات کی؟ جیسے میں نے ترجمہ کیا، یہ سوال پیش کیا، خدا کی قسم وہ رونے لگے اور اشک بہاتے ہوئے پہلے سر پکڑ کے روتے رہے 2-3 منٹ، اور پھر جواب دینا شروع کیا اور فرمایا کہ ایک سید سے، انہوں نے نام نہیں لیا کسی کا، ایک سید سے، یہ بات ہے 2013 کی، 2 سال پہلے امام نے ملاقات کی، اور اتنا کہنے کے بعد ایک کیفیت ہے کہ آنکھوں سے اشک جاری ہیں، تو مجھ سے روتے روتے کہتے ہیں آغا مرزا ان سے کہیے یہ نہیں پوچھیں گے کہ امام سے کہاں ملاقات ہوئی۔ میں نے پھر وہی ترجمہ کیا کہ آغا پوچھ رہے یہ سوال نہیں کریں گے ملاقات ہوئی کہاں پہ سید سے۔ پھر میں نے کیا تو انہوں نے فرمایا حرم امام حسین میں ملاقات کی۔ جیسے یہ جملہ کہا پھر فرمایا کہ یہ نہیں پوچھئے گا کہ حرم امام حسین میں کہاں ملاقات کی، اس لیے کہ حائر حسینی بڑا طویل ہے۔ تو میں نے پھر یہی جملہ ترجمہ کیا، فرمایا ابراہیم مجاب کی قبر پر ملاقات کی۔ توجہ فرمائیے گا، جب جائیے گا حائر حسینیہ میں اور کربلا مولا کے خدا آپ کو زیارت نصیب فرمائے، جو حضرت جا چکے ہیں دوبارہ زیارت نصیب فرمائے۔ آئمہ کی جب بارگاہ میں جائیں تو قدم بہت احتیاط کے ساتھ رکھا کریں، اس لیے کہ جب ظہور امام ہوگا تو ہم لوگ کہیں گے ہم نے تو انہیں ذریعہ امام حسین پہ دیکھا تھا، ہم نے تو انہیں ذریعہ امیر المؤمنین پہ دیکھا تھا۔ آنکھوں سے دیکھتے تھے، امام کی معرفت نہ رکھتے تھے، پہچانتے نہ تھے۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے ظہور کے بعد۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم مجاب کی قبر پہ امام سے ملاقات ہوئی۔ تو ایک کیفیت ہے کہ جب آغا رو رہے تھے تو پھر جو مجمع بیٹھا ہوا تھا، روحانیت کی کیفیت، تمام لوگوں کی آنکھوں سے اشک جاری، فرمایا یہ نہیں پوچھیں گے امام سے جب ملاقات ہوئی تو گفتگو کیا ہوئی۔ میں نے پھر اسی جملے کا ترجمہ کیا تو فرمایا کہ امام نے فرمایا جب سید سے ملاقات کی، مجھے نہیں معلوم ملاقات ان کی خود ہوئی تھی یا کہاں سے وہ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے ملاقات کی، کہا ایک سید سے ملاقات کی۔ فرمایا گفتگو امام سے کیا ہوئی، بیدار ہیں؟ تو میں نے فوراً ترجمہ کیا، فرمایا امام نے کہا میں مریض ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ اور خدا کی قسم امام معصوم یہ جملہ کہے کہ میں مریض ہوں، میرے لیے دعا فرمائے، کسی گناہگار انسان سے عقل قبول نہیں کرتی اس بات کو۔ پھر امام نے علت بھی بیان کی، پھر انہوں نے کہا آغا آیت اللہ میر دامادی نے کہ یہ نہیں پوچھیں گے امام کو مرض کیا تھا، کہ امام نے خود ہی بیان کیا۔ سید ہمارے پاس ہر روز ہمارے شیعوں کا نامہ اعمال 2 مرتبہ آتا ہے، ہمارے شیعوں کے اعمال نے ہمیں مریض بنا دیا ہے۔ یہ امام کے جملے ہیں ایک عالم دین سے حرم حسینی کے اندر، کہ ہمارے شیعوں کا جو نامہ اعمال 2 مرتبہ ہماری خدمت میں آتا ہے، جب ہم اس کو ملاحظہ کرتے ہیں تو ہمیں مریض بنا دیا ہے۔
اس نامہ اعمال میں ہر انسان اگر اس بات کی طرف راغب ہو جائے، اس لیے کہ امام علی کے زمانے کے لوگ امام علی کے زمانے میں تھے، امام حسن کے زمانے کے لوگ اس زمانے میں تھے، ہم حجت خدا کے زمانے میں قائم آل محمد کے، اور قائم آل محمد کہتے ہیں کہ صرف ہمارے شیعوں نے جو دنیا میں ان کا طور طریقہ ہے رہنے کا، جو ان کے معاملات ہے، تو اگر کوئی انسان امام کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے تو وہ پھر ذرا تصور کرے معرفت امام کیسے حاصل ہو انسان کو۔ امام کہتے ہیں مجھے مریض بنا دیا ہے۔ مریض کیا؟ مریض بنانا یہ ہے کلی طور پر۔ انسان کہتا ہے، ایک یہ بھی بہت زیادہ سوال ہوتا ہے، ہم کیا کریں مولانا؟ اب آپ نے یہ تو بتا دیا امام مریض ہے ہماری وجہ سے، ہم کریں کیا؟ تو لوگ خوش ہوتے ہیں، کوئی دعا بتا دی جائے، کوئی گہری کوئی سخت عمل بتا دیا جائے تو سمجھتے ہیں بھائی عالم دین نے بتایا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ نہیں عزیزوں، کلی بات یہ ہے کہ آپ واجبات پہ عمل کریں۔ کوئی بہت علیحدہ سے کتابیں اور دعائیں اور کوئی الگ سے چیز کرنے کی ضرورت نہیں، واجبات انسان کے ترک نہ ہو اور حرام کے قریب نہ جائے۔ اگر وقت ملے تو مستحب پہ عمل کر لے، یہی انسان کی خوشنودی کا سبب ہے اور امام کی بھی خوشنودی کا سبب ہے۔ صرف انسان کا، یہ چھوٹی سی بات ہے بظاہر، اور اس کے اندر پوری زندگی سمٹی ہوئی ہے کہ وہ اپنے واجبات کو ترک نہ کرے، حرام کے قریب نہ جائے، وقت ملے تو مستحب پہ عمل کر لے۔ انشاءاللہ اگر اس کے مطابق انسان نے زندگی بسر کی، خدا کی قسم، تو پھر آپ کو امام سے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں، امام خود چلے آئیں گے۔ اور میں آپ کی خدمت عالیہ میں بھی پیش کروں گا کہ امام آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے۔ وہ اپنی جگہ روایت کوئی کہے کہ میں مثلاً آپ کہیں گے حدیث کے اندر اگر کوئی یہ کہے میں نے امام سے ملاقات کی تو وہ جھوٹا ہے۔ غیبت کبریٰ کے زمانے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جتنے علماء کی ملاقات ہوئی ہے امام سے، تمام لوگوں نے سرًا رکھا اور لکھ کے رکھ دیا۔ جب انتقال ہوا ہر عالم کا ایک اثاثہ ہوتا تھا سری، جب اس کو پڑھا جاتا تو معلوم ہوتا تھا قرائن سے کہ ان کی امام سے ملاقات ہوئی۔ اور اپنے امام پہ اعتماد اتنا ہونا چاہیے دنیا کی، جس فیلڈ میں آپ جو آپ کا شعبہ ہو، اپنے امام سے اتنا ارتباط ہو کہ صرف آپ نظر آئیں، آپ کے اوپر کوئی نہ ہو۔ ہلا کے اندر ایک عالم دین تھا اہل سنت، وہ نجف اشرف آیا۔ نجف اشرف میں ایک بہت ہی عظیم المرتبہ شخصیت گزری ہے جس کا نام گزرا ہے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی۔ اس نے آ کے کہا آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو امام زمانہ کی دعا، زیارت پڑھتے ہیں تو امام زمانہ کے ظہور کی دعا، آپ کی مجلسیں ہوتی ہیں تو امام زمانہ کا ذکر۔ آج روز جمعہ ہے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، شاید یہ قبولیت ہو آج کی۔ عزیزوں، ہر چیز میں ہر چیز میں آپ امام زمانہ کو یاد فرماتے ہیں، ہر کیفیت میں امام زمانہ کو یاد فرماتے ہیں۔ ہم تو تب جانیں کہ آپ ہمیں امام سے ملاقات کرا دیں، ہمیں کیا معلوم آپ کے امام ہیں یا نہیں۔ اور آپ آج جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے لوگ اسی طریقے کی بے حرمتی کے جملے لکھتے ہیں کہ ان کا امام آئے گا اور غار سے وہ ساری چیزیں آپ گوگل وغیرہ پہ جا کے دیکھیں گے، یوٹیوب پہ آپ کو ملے گا۔ تو ہر زمانے میں یہ فکر رہی ہے۔ جب یہ آ کر کے کہا ابو الحسن اصفہانی ایک مجتہد تھے، جیسا آپ آغا سیستانی، ایک زمانے میں ابو الحسن اصفہانی کا بہت بڑا نام تھا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں ابتداءً تاکہ ذہنوں میں رہے، ابو الحسن اصفہانی کے زمانے سے پہلے لوگ نجف القوم کے مرادی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ لکھنؤ تھا، وہاں پہ آخری مجتہد تھے ناصر الملت۔ جب ان کا انتقال ہوا آگرے میں وہ مدفون ہے اور ان کی نماز جنازہ ہوئی، ان کے بیٹے تھے سعید الملت، وہ مجتہد تھے۔ انہوں نے وہ چونکہ ان کے شاگرد تھے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے، مرجعیت قبول نہیں کی، اعلان کیا کہ تمام لوگ جو ناصر الملت کے بر صغیر ایک تھا، ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، تمام لوگ ابو الحسن اصفہانی کی تقلید کریں۔ تو یہ ذہن عالی میں رہے، عربوں کے پہلے مجتہد ہیں ابو الحسن اصفہانی، جن کی ہندوستانی پاکستانیوں نے پہلی مرتبہ تقلید کی، ورنہ اس سے پہلے ہمارے یہاں خود مراجع ہوا کرتے تھے لکھنؤ میں، ان کی تقلید کی جاتی تھی۔ تو ابو الحسن اصفہانی حرم مولا میں جب آپ جائیں گے، جو 2 میناریں، اس کے سامنے سب سے مشہور پتہ ہے کہ جو ڈونیشن آفس ہے حرم امام علی کا، اسی کمرے میں، اسی حجرے میں آپ کی قبر مطہر ہے۔
عارف خدا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ابھی کہ اگر انسان کو معرفت امام ہوتی ہے تو اس کو کتنی قدرت ہوتی ہے. ایک مرتبہ آگے سنی عالم دین نے کہا کہ ہم تو تب جانے آپ اپنے زمانے کے امام سے ہماری ملاقات کرانے. ابوالحسن اصفہانی نے سوچا نہیں, فرمایا آج شام کو میرے گھر چلے آنا. آج شام کو آپ سننا پسند کر رہے ہیں, میرے گھر چلے آنا. ایک عالم دین امام کے اوپر اعتقاد دیکھیں, امام کے اوپر یقین دیکھیں شیعہ کا. جب اس نے کہا کہہ دیا شام کو میرے گھر چلے آنا, اور اس زمانے میں ایسی یہ ترقی یافتہ نجب بھی نہیں تھا, دنیا بھی نہیں تھی اس زمانے میں, وہ ہاتھ میں چراغ ہوا کرتے تھے. وہ شخص جو سنی عالم دین تھا, ہلا کا رہنے والا, آقا کے گھر پہ پہنچا. کہتے ہیں بیٹھے ہوئے زیارت آل یاسین پڑھ لیتے نماز عشاء کے بعد. ایک مرتبہ اس سے کہا بیٹھو, وہاں سے اٹھے, چراغ اٹھایا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. توجہ کیے لے کے قبرستان وادی سلام گئے. آج بھی ایک مقام ہے, مقام امام زمانہ, وہاں پر یہ اسی واقعے کی یادگار ہے یہ مقام. کہتے وہاں پہ جا کے بیٹھے, امام قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے, اور لے جا کے امام کے سامنے بٹھا دیا. وہ کہتا ہے سنی عالم دین جب میں وہاں پہ پہنچا میں ان آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا تھا. کیفیت یہ تھی جیسے انسان سورج نمودار ہو رہا ہو, گرمی کی حدت ہو, اور سورج کی طرف آنکھیں کھول نہیں پاتا ہے. اس طرح سے امام کا نور ساتے تھا. میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. جب میں جا کر کے بیٹھا, توجہ رکھیے گا, جب ابوالحسن اصفہانی لے کے گئے تھے تو ابوالحسن اصفہانی نے شرط لگائی تھی کہ اگر ہم نے اپنے امام سے ملاقات کرا دی تو کیا ہوگا. تو اس نے کہا تھا میں مذہب شیعت قبول کر لوں گا. ابوالحسن اصفہانی کا اتنا سستا سودا نہیں ہوگا. تم ہلا میں اعلان کرو گے, جو تمہارے معتقدین ہیں وہ بھی مذہب شیعت قبول کریں گے. اس نے تسلیم کیا تھا. جب جا کے بیٹھا امام کے سامنے لے جا کے بٹھا دیا. ایک مرتبہ ابوالحسن اصفہانی تشریف فرمائے, وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, امام زمانہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں. اس نے کہا ایک سلوات پڑھے چلیے بس امام سے میں نے یقین آ گیا اشارے سے. دیکھو جانے لگا, اٹھ گیا. امام نے آواز کہا شیخ جو ابوالحسن اصفہانی سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کرے گا. انہوں نے کہا تھا کہ مذہب قبول کرے گا. وہ عالم دین کہا کرتا تھا میں نے امام زمانہ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا مکمل, اور کہتا تھا میں نے مذہب شیعت امام کے ہاتھوں پہ قبول کیا ہے. اور جا کے اس نے اعلان کیا ہلا میں, اس زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مذہب حقہ قبول کیا, امام کی رؤیت کی وجہ سے, امام کی زیارت کی وجہ سے. اگر انسان معرفت رکھتا ہو, امام ہر مرحلے پر اپنے شیعہ کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی پکارے امام کو, امام سے توسل کرے, امام سے ارتباط پیدا کرے. اور ہماری مجلسوں میں, ہماری بزموں میں, ہماری محفلوں میں, ہماری جو پرسنل نشستیں ہوتی ہیں بیٹھ کے جب دعوتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے گھر پہ, سال ہا سال امام کا تصور تک نہیں آتا. یہ خود مظلومی امام کی بہت بڑی, کہ جس امام کے عہد کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, سال ہا سال امام کا تصور تک نہیں آتا. دیکھیں رسمن زیارت پڑھ لینا نماز کے بعد اور ہے, دل امام کی طرف راغب ہوئی اور ہے. اور امام نے ایسا عطا کیا جن لوگوں نے توسل کیا. ایک عالم دین تھے سید مہدی نام ہے نجف کے اندر, ان کا نام ہے سید مہدی بحر العلوم, علموں کا سمندر. ان کا نام اصل میں بحر العلوم نہیں ہے, امام کی وجہ سے رکھا گیا تھا, نام تھا سید مہدی. کہتے میں نے روایت پڑھی اگر کوئی 40 شب بدھ مسجد سہلا جائے تو امام کی رؤیت ہوتی ہے, زیارت ہوتی ہے, لطف ہوتا ہے امام کا. اچھا زیارت, ایک تو زیارت یہ ہوتی ہے ہم اور آپ آمنے سامنے گفتگو کریں, کئی مرتبہ لطف ہو جاتا ہے امام کا. زیارت یوں بھی ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن کے دریچے کھل جاتے ہیں, اس کی فکر روشن ہو جاتی ہے, اس کو علم مل جاتا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے یہ نیت کی 40 شب بدھ مسجد سہلا کی طرف اسی قربت سے جانے لگے, اعمال کرتے چلے آتے ہیں. ہر شب بدھ یہ سوچتے ہیں کہ کاش امام کی زیارت ہو جائے. کہتے میں پریشان
40ویں شب بدھ جب آئی تو میں گیا، پریشان تھا. میں نے دیکھا کہ تمام لوگ مسجد سہلا سے باہر نکل چکے ہیں. آج بھی جو لوگ گئے مقام امام زمان، اسی مقام پہ میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے اور جو دعائیں پڑھ رہی ہے. وہ دعائیں یہ نہیں ہے جو مفاتح الجنان وغیرہ میں منقول دعائیں، کہتے ہیں وہ خود اپنی طرف سے الفاظ ایجاد کر رہے ہیں. معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نہ قرآن کی آیتیں تھیں نہ وہ منقول دعائیں تھیں، وہ تو خود ہی ایجاد کر رہے تھے. توجہ رکھیے گا، وہ جو بول رہے تھے وہ وہی اثر تھا، وہ ایجاد کر رہے تھے دعا کو، کلمات کو. کہتا ہے مجھ سے جملہ کہا، مہدی میرے قریب آؤ. میں قریب ہو گیا. سلوات پڑھ کہتے ہیں میں قریب ہو گیا. جب میں قریب ہوا مجھ سے کہا ادن منی، اور قریب آ. کاش یہ کیفیت ہمیں بھی نصیب ہو جائے. کہتا میں اور قریب ہوا. مجھ سے فرمایا امام نے اور قریب ہو جاؤ. کہنے لگے میں اتنا قریب ہو گیا کہ اب امام کا اور میرا سینہ ملنے والا تھا. امام نے ایک مرتبہ باہوں کو پھیلایا اور مجھے سینے سے لگا لیا. کہتے ہیں کہ اس وقت تک میں عالم دین تھا. امام نے سینے سے لگایا کہ دنیا کے علوم میرے سامنے ایسے تھے جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں. کہتے ہیں اب علم تفسیر و علم حدیث و علم منطق اور علم اصول، سارے علوم میرے سامنے ایسے تھے جیسے ہاتھ میں 5 انگلیاں. اس دن سے آپ کا لقب بحر العلوم پڑ گیا. وہ کہتے تھے مجھے امام نے بحر العلوم بنایا ہے. معرفت، امام کی معرفت، امام سے توسل کے لیے. اب آپ کے مولانا کرے کیا؟ یہ تو آپ نے پریشانی بتا دی کہ امام ہمارے معاشرے کے اندر بیماری ہے، بیماری کا علاج کیا ہے؟ بیماری ہے کہ ہم امام سے دور ہیں، امام کا تصور نہیں کرتے، امام کے قریب نہیں جاتے، امام کے بارے میں نہیں سوچتے. میں پھر کہوں گا حل ایک ہی ہے کہ واجبات ترک نہ ہونے پائے. یہ بظاہر موٹی بات ہے لیکن اصل یہی ہے. اور حرام کے قریب نہ جانے پائیں. وقت ملے تو مستحب پہ عمل ہو جائے، بس یہی امام کی رضامندی ہے، یہی امام شیعوں سے چاہتے ہیں. اب باقی پھر تو ساری چیزیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم جو مین چیزیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور جزئیات میں جا کے گھس جاتے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں ہم کیا کریں امام کے لیے. میں تبلیغ نہیں کر رہا ہوں. اگر ایک انسان کی 5 وقت کی نماز بھی ادا نہ ہوتی ہو، وہ کس منہ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہم کیا کریں امام کے لیے؟ اگر ایک انسان حرام سے دور نہ رہ سکتا ہو، وہ فعل حرام کا انجام دیتا ہو، وہ کس منہ سے کہہ سکتا ہے امام کے لیے کیا کریں؟ یہ ہوتا ہے کئی مرتبہ انسان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کئی مرتبہ اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ حقیقت میں ان کی زندگی کیسی بسر ہو رہی ہے، پھر کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے ہم امام کے لیے کیا کریں، ہم تیاری کیسے کریں. امام کے لیے تیاری کرنے کے لیے آپ کو کوئی حکم نہیں ہے غیبت کے زمانے میں. حکم یہ ہے آپ خود کو آمادہ کریں، اپنی تربیت کریں نفس کی. پیغمبر اولیاء آئے تو لوگوں کی تربیت کے لیے آئے. اللہ نے جو آپ کو عقل عطا کی ہے وہ آپ کو اپنے نفس کی تربیت کے لیے عطا کی. آپ اپنی یہ نفس جس کے خدا نے جس کو بنانے کے بعد فخر کیا، جو نفس ہے ہمارا، خدا نے پوری کائنات کو بنایا، زمین و زمان، آسمان، درخت، چرند، پرند، دریا بہائی، فخر نہیں کیا. جب وجود انسان کو بنایا، انسان کو بنایا، یہ بدن نازنی، گوہر نایاب جو ہمارا نفس ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. اس کی تربیت انسان کرے، یہ امام کے زمانے میں سب سے اہم ذمہ داری ہے. جب انسان اس نفس کی تیاری کر لے گا، اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کو موت آ جائے گی، قبر میں چلے جائیں گے، ایک دن اٹھایا جائے گا. یقیناً جب آپ قبر میں جائیں گے ہر انسان کو اس کا جسمیت ختم ہو جائے گا، گوشت ختم ہو جائے گا، لیکن جو عقیدہ رجعت ہے ہمارا، جس میں ہمیں پلٹایا جائے گا، اسی بدن کے ساتھ پلٹایا جائے گا. اور جس نے اس نفس کی جیسی تربیت کی ہوگی وہ اسی انداز میں پلٹایا جائے گا. یہ نفس یہ امانت ہے، امانت پروردگار، امانت امام وقت. اس کی تربیت تو پھر میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کل کی مجلس میں پنجدن سینٹر میں کہ ایک وقت ہوگا اللہ آج آپ کی یہ زبان چل رہی ہے، یہ ہاتھ ہیں،
ان سے آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ پیر ہیں تو امام نے فرمایا کانوں کا حق ہے آپ کے اوپر، آپ کی آنکھوں کا حق ہے، ہاتھوں کا حق ہے. ایک دن وہ ہوگا کہ آپ جو آج یہ ہاتھ ہے اللہ اس کو زبان عطا کرے گا، آپ نہیں بولیں گے، دنیا کو دھوکہ جتنا دے لیجئے، ایک دن یہ ہاتھ گواہی دیں گے آپ کے خلاف کہ ہمارے ذریعے سے یہ فعل انجام دیے گئے. یہ پیروں کو اللہ زبان عطا کرے گا، اس نفس کو اللہ زبان عطا کرے گا، زبان کے علاوہ آنکھوں کو زبان عطا کرے گا کہ یہ بولیں گی. وہاں پہ مفر نہیں ہے. انسان معاشرے کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ نبی کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ امام وقت کو دھوکہ دے سکتا ہے. تو اس عہد کے اندر سب سے زیادہ ذمہ داری کیا ہے؟ امام، اپنے زمانے کے امام سے ارتباط پیدا کرنا. اب آپ یہاں سے تھوڑا سا انشاءاللہ جاگیں گے کہ امام سے ارتباط پیدا کرنا طریقہ کیا ہے. طریقہ یہ کہ ہم امام سے استغاثہ کرتے ہیں، روحانی ارتباط. اور ایک سسٹم بھی ہمارے یہاں پہ کہ جس دن امام کا ظہور ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، اس دن ہم صبح کو عریضہ لکھتے ہیں امام کی خدمت میں، اور جو پریشانی ہوتی ہے وہ امام کو بھیجتے ہیں. اور بھیجنا چاہیے اس لیے کہ غیبت کبریٰ میں اہم فریضہ امام سے ارتباط پیدا کرنا. اگر انسان کا ارتباط پیدا ہو گیا امام سے تو پھر دنیا میں پھر وہ عام انسان نہیں رہے گا، پھر وہ ایسا بن جائے گا جس کے لیے نبی امام نے کہا کہ اگر ہماری ولایت دل میں ہے تو انسان پانی پہ سفر کرنے لگے. یہ وہی لوگ ہیں جن کا امام سے ارتباط ہوتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو پانی پہ سفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کا امام سے ارتباط پیدا ہو جاتا ہے. ضرورت ہے کہ امام سے ارتباط پیدا کریں. اب یہاں پر بہت ساری چیزیں جو شکوک و شبہات ہیں. ہر نوجوان ایسا ہو کہ اگر اس سے کوئی بھائی، کوئی عیسائی، کوئی یہودی اگر امام زمانہ کے متعلق پوچھے تو آپ اس کو قائل کر سکتے ہو. اتنی تو معرفت، اتنی تو معلومات اپنے زمانے کے امام کی ہونا چاہیے. ہر شیعہ نوجوان کو اگر امام کے متعلق کوئی پوچھے تو اسے مطمئن کر سکتا ہو. اگر کوئی انسان زبانی دفاع امامت نہ کر سکتا ہو تو پھر کربلا میں جس طریقے سے امام کی مدد کی، اگر امام زمانہ تشریف لے آئے تو آپ بدنن جسمن کیا مدد کریں گے؟ اگر غیبت کبریٰ میں امام کی مدد زبان سے نہیں ہو سکتی، دفاع سے نہیں ہو سکتی، تو اگر بازار جنگ گرم ہو اور امام مدد کے لیے بلائیں تو آپ کیا قربانی پیش کر سکتے ہیں؟ اس زمانے میں ہر انسان کی ذمہ داری کہ امام کا دفاع کر سکتا ہو. اور اس پہ عزیزوں جب لوگ اعتراض کرتے ہیں، مثلا جب آپ عریضہ لکھتے ہیں 15 شعبان کو اور جاتے ہیں، اب جا کے دریا پہ عریضہ ڈال دیتے ہیں، آپ چلے آتے ہیں، معترضین اعتراض کرتے ہیں. لیکن آج ترقی یافتہ زمانے میں اور جو آپ کی تعلیم ماشاءاللہ، جو آپ کی ڈگریاں ہیں، وہ کسی کو قائل کرنا کوئی بہت سخت مرحلہ نہیں ہے. اب بہت ساری چیزیں بہت آسان ہو چکی ہیں، علم ترقی کر رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے آنکھوں سے. عزیزوں مثلا آپ نے عریضہ لکھا، دریا پہ گئے، ڈال کے آ گئے. قریب میں ایک دوست کا اہل سنت کا گھر تھا جو امام کا منکر تھا. اس نے صبح کو دیکھا 15 شعبان کو کہ رات میں شیعہ آئے تھے، بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی. آئے امام کو عریضہ لکھا. عریضہ کرتے کیا آپ لوگ؟ عریضہ لکھا، آٹے کے حوالے کیا، دریا میں ڈال دیا. صبح کو اس نے دیکھا کہ آٹا تو مچھلیاں کھا گئی، لیکن سارے عریضے دریا پہ اوپر سطح آب پر ہیں. وہ مجھے ملا اسکول میں اور اس نے کہا اگلے دن کہ جناب آپ تو کہتے ہیں ہم اپنے امام کو خط لکھتے ہیں، آئیے میں دکھاؤں آپ کے خطوط کہاں ہے. وہ لے کے گیا دریا کے کنارے، جا کے کھڑا کر دیا. اس نے کہا دیکھیں آٹا تو مچھلیوں نے کھا لیا. آپ کہتے ہیں آپ کے امام پڑھتے ہیں اس کو. توجہ رکھیے گا، امام ملاحظہ کرتے ہیں جو آپ خطوط لکھتے ہیں. یہ سارے خطوط آنکھوں کے سامنے ہیں. میں کیسے مان لوں کہ امام ان کو ملاحظہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا جناب آپ ایک طالب علم ہیں، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے لیے تو کوئی مرحلہ ہی نہیں ہے سمجھنے کے لیے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا خط دیجیے آپ اپنا. کہنے لگے کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں کراچی کا رہنے والا ہوں. والدین کہاں ہیں؟ کراچی میں. آسٹریلیا کس لیے آئے آپ؟ پڑھنے کے لیے. توجہ رکھیے گا، جب آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں کیسے باتیں کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم بھائی فون کرتے ہیں، کال سے بات ہو جاتی ہے، گھر والوں سے اسکائپ کال ہو جاتی ہے، ویڈیو کال ہو جاتی ہے. اچھا. میں نے کہا خط دیجیے. اس نے جلدی جلدی اپنے والد کے نام خط لکھا. میں نے کہا نمبر دیجیے، گھر کا نمبر دیا. تو آج دنیا نے ان چیزوں کو، یہ بہت پیچھے پرانی چیزیں ہو چکی ہیں. ہم نے فیکس مشین میں رکھا، ادھر سے نکالا،
خط اسی کے ہاتھ میں دے دیا، کہا آپ کے والدین کو آپ کا خط پہنچ گیا۔ تو میں نے کہا اعتراض نہیں کیا آپ نے، یقین ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں بھائی فیکس مشین ہے، امام کو خط مل گیا۔ میں نے کہا یہ مشین بنائی کس نے ہے؟ عیسائیوں کی، یہودیوں کی بنائی ہوئی مشینوں پر اتنا یقین ہے کہ والدین کو خط پہنچ گیا، لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا نوری نمائندہ ہے، جب اس کو ہم خط لکھتے ہیں تو کہتے ہو خط یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ آج اس زمانے میں امام سے ارتباط پیدا کرنا اور امام کی خدمت میں ان چیزوں کو پیش کرنا اور امام کا دفاع کرنا بہت آسان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس زمانے میں پیدا کیا ہے جو ترقی یافتہ زمانہ ہے، جو علم کا زمانہ ہے، جب علم کی راہیں روشن ہیں۔ یہ امام علی اور امام حسن کا زمانہ نہیں ہے جب ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ سال ہر سال جنگیں ہوا کرتی تھی۔ آج میں غالباً تیسری مجلس میں عرض بھی کیا تھا کہ یہاں تک لوگوں نے لکھا ہے کہ امام علی کو 2000 سال پہلے بھیج دیا گیا دنیا میں۔ اے کاش علی آج ہوتے تو آج لوگ علی ابن ابی طالب سے کتنا فائدہ اٹھاتے۔ جب لوگ اتنے سے علم نے ترقی کی تو لوگ چاند پہ پہنچ گئے۔ اگر وہ ہوتا کہ جس کو پوری کتاب کا علم ہے اور جو اس کے ظاہر سے بھی واقف ہے، باطن سے بھی واقف ہے، تو پھر لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی۔ اور عزیزوں ایک یہ اور بات عرض کرتا چلوں کہ آپ لوگ ذہنوں میں رکھیے گا ان باتوں کو جو میں آپ سے اس وقت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اصل مجلس یہی ہوتی ہے جب آپ سے روبرو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جب علم نے ترقی کی ہے۔ امام کا جو عہد حکومت ہوگا، اگر رات کو میرے ذہن میں آیا تو تھوڑا سا نقشہ کھینچوں گا کہ امام کی حکومت ہوگی کیسی۔ یا آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ نے جو دنیا کو خلق کیا ہے آدم کے ذریعے سے اور قیامت تک کے لیے، دنیا میں علم جتنی ترقی کرے گا، اللہ کے کچھ کوڈ ورڈز ہیں، اس کو 27 حروف کے اندر رکھا ہے۔ توجہ رکھیے، دنیا میں آدم کی خلقت سے لے کے قیامت تک، بلکہ ظہور امام تک جتنی ترقی ہو سکتی ہے، اس تمام کو 27 حروف کے اندر خدا نے رکھا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں آدم سے لے کے اب تک، ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے تک صرف 2 حروف کا علم ظاہر ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، صرف 2 حرفوں کا علم۔ 2 حرفوں، ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں حروف نے اپنی ترقی ظاہر کر دی ہے، نہ جانے امام کا ظہور کب ہوگا، لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ امام کا ظہور ہونے والا ہے، تو ابھی 2 حروف کی ترقی ہے کہ لوگ مہینوں کا سفر دنوں میں کرنے لگے، دنوں کا سفر گھنٹوں میں کرنے لگے، زمینی مخلوق آسمانوں پہ سفر کرنے لگی۔ ذرا تصور کریں وہ اس امام کی حکومت کیسی ہوگی جب 2 حروف یہ 25 حروف وہ تمام اپنی ترقی ظاہر کر دیں گے۔ وہ ہوگی امام زمانہ کی حکومت۔ اب سمجھ میں آیا، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ملک پہ اتنی طاقت ہے، فلاں کے پاس اتنی آرمی ہے، فلاں کے پاس یہ ہے۔ عزیزوں جب 27، ابھی تو 2 حروف کا علم ظاہر نہیں ہوا ہے، تب یہ ترقی ہے۔ 25 حروف کا علم تو امام کے پاس ہے، جب امام آئیں گے 25 حرف وہ، 2 حروف یہ۔ اب ترقی کا، ٹیکنالوجی کا عالم یہ ہوگا، ہتھیار ان کے ہوں گے، اشارہ امام کا ہوگا۔ اب قبضے میں تو ان کے ہوں گے، لیکن وہ چلا رہے ہوں گے، وہ چل نہیں رہے ہوں گے، وہ تمام چیزیں ریموٹ امام کے ہاتھ میں ہوگا، امام جدھر چلائیں گے وہ چلیں گے۔ ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کوشاں اس حکومت کے لیے ہوں کہ جس کے لیے ہندوؤں کا، جب آپ مذہب کا مطالعہ کریں گے، چھوٹا سا طالب علم جتنا میں نے پڑھا ہے، آپ عیسائیوں کو پڑھیں گے، یہودیوں کو پڑھیں گے، ہر جگہ امام زمانہ کا تصور ہے۔ شخصیت کوئی اور ہو سکتی ہے، کردار وہی ہے، کریکٹر وہی ہے۔ ہر مذہب یہ کہتا ہے، ہاں بعد میں یہ ہے، بات کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، مثلا ہمارا نظریہ یہ، بات کہتے ہیں نہیں، وہ شخصیت پیدا ہوگی کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی۔ لیکن ہندوؤں کے یہاں بھی یہ تصور ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی، یہودیوں کے یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی، کہ امام ایک شخصیت آئے گی جو دنیا کے اندر
عدل کا نظام نافذ کرے گی تو وہ کیسی ترقی ہوگی جب امام تشریف لائیں گے. خدا کی قسم میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ آج جب آپ کو غالباً مجلس میں اشارہ بھی کیا تھا میں نے اس جملے کا, اس لیے کہ یہ میں جو پیش کر رہا ہوں آپ سے خطابت نہیں کر رہا ہوں, یہ 5 مجلسوں کا میٹر ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ سیدھے سیدھے گفتگو کر رہا ہوں آپ سے, کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی میں نے, لفاظی اور ساری چیزیں پوری توجہ کے ساتھ. آج روز جمعہ امام زمانہ سے موسوم ہے, کاش نہ جانے کس کے اوپر لطف امام ہو جائے اور کس کو امام اس فرش عذاب پہ حر بنا دے. اس لیے کہ روز جمعہ امام کی زیارت کا روز ہے, امام سے موسوم ہے, ہر دن کسی نہ کسی امام سے منسوب ہے. روز جمعہ امام زمانہ کا دن ہے, تو اس لیے چونکہ گھر میں بیٹھ کے مجلس ہو رہی ہے پوری توجہ کے ساتھ. امام کے زمانے کے اندر ترقی کا عالم یہ ہوگا جب اس زمانے میں کیا منظر ہوگا کہ پوری دنیا کا کیپٹل کوفہ بن جائے گا, پوری دنیا کا کیپٹل, پھر واشنگٹن ڈی سی یا دلی یا اسلام آباد یہ سب, یہ کیمبرا سب ختم ہو جائیں گے کیپٹل پر, ایک کیپٹل ہوگا, وہ ہوگا کوفہ. اور امام جب نظام بنا لیں گے, ہر جگہ آپ اپنے گورنر بھیج دیں گے, ساری چیزیں مرتب ہو جائیں گی, پھر بھی عاشق مہدی چاہے گا کہ امام سے بات کرے. تو میں نے کہا کہ ابھی 2 حرفوں کا علم ظاہر ہوا ہے, تو 2 حروف کا بھی نہیں کہہ سکتے, 1 حرف یا 1.5 حرف, لیکن ہم 2 حرف مان لیتے ہیں, اس لیے کبھی طے نہیں کر سکتے ظہور کب ہوگا. ظہور تک 2 حروف ظاہر ہوں گے. جب 2 حرفوں کا علم ظاہر ہوا تو عزیزوں اتنی ترقی کی کہ انٹرنیٹ بنا دیا گیا, اور ایک نور کی شعاع ہے. انٹرنیٹ ہے کیا؟ نور ہی تو ہے. انٹرنیٹ ایجاد ہو گیا, اس کے بعد اسکائپ بن گیا, اب تو واٹس ایپ ویڈیو کالنگ ہونے لگی. لیکن ان تمام چیزوں میں اگر آپ کو کراچی کسی سے بات کرنا ہے یا لکھنؤ یا دہلی کسی سے بات کرنا ہے, سب سے پہلے آپ کے پاس آلے کا یعنی موبائل کا ہونا ضروری. جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس بھی اس موبائل کا ہونا ضروری. توجہ فرمائیے گا, آپ کے پاس نور کا ہونا ضروری, یعنی انٹرنیٹ کا ہونا ضروری, اس کے پاس بھی انٹرنیٹ کا ہونا ضروری, پھر دونوں کے پاس ایک نمبر ہے, اس نمبر کا ہونا ضروری, پھر اس کی جو آئی ڈی آپ بناتے ہیں اس ایپ کا ہونا ضروری, مثلا واٹس ایپ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ضروری ہے. اب اس کے بعد جب آپ ملائیں گے تو دونوں کا ایکسپٹ کرنا ضروری ہے, تب آپ گفتگو کرتے ہیں. جب 2 حرفوں کا علم ظاہر ہوا ہے, بس اس وقت کو یاد کرو کہ جب 25 حروف اپنا علم ظاہر کر دیں گے, اب عاشق مہدی چاہے گا کہ میلبرن سے کوفے میں امام سے بات کرے, تو اب یہ انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں اور یہ نور کا اور انٹرنیٹ کی کوئی ضرورت نہ ہوگی. اب آپ کا اتصال حقیقی نور سے ہوگا, تو کیفیت یہ ہوگی کہ شیعہ ہاتھ اٹھائے گا, روایت میں یہ یا مہدی کہے گا, امام ہتھیلی میں ظاہر ہو جائیں گے اور وہ امام سے بات کرے گا. آج دنیا نے 2 حرفوں نے یہ سب ثابت کر دیا ہے دنیا کے اندر کہ عقل قبول کرتی ہے ان چیزوں کو. جب 2 حرفوں کا علم ظاہر ہوا ہے, 25 حروف کے اندر پوری کائنات وہ کچھ سمٹا ہوا ہے جس کو نہ ہم بیان کر سکتے ہیں نہ بیان کیا جا سکتا ہے. جو امام کا دور حکومت ہوگا اور جو اس دور حکومت کی ترقی ہوگی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بس اس کے بعد میں آخری روایت اور اسی طرح کے مسائل, اس لیے کہ امام سے موسوم ہے اور آج کی مجلس ہی امام سے منسوب ہو گئی اور ہونا بھی چاہیے تھی, اس لیے کہ روز جمعہ ہے. عزیزوں, اگر کسی پر نظر کرم پڑ جائے امام کی تو مہدی سے مہدی بحر العلوم بنا دیتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ بھی بحر العلوم بنے اس دنیا میں, کہ امام سے وہ ارتباط پیدا کریں, اور دنیا میں پھر کہہ رہا ہوں جس شعبے میں ہے اس شعبے کے متعلق امام سے ارتباط پیدا کریں. پھر دیکھیں راہیں کیسی ہموار ہوتی ہیں, پھر صرف آپ ہوں گے, مقابلے کا کوئی نہ ہوگا. بس ضرورت ہے کہ اس نور سے کنیکشن ہو جائے آپ کا. ہماری ساری دنیا میں مشکلوں کا حل, ساری پریشانی اس لیے کہ امام سے ارتباط نہیں ہے. اگر امام سے ارتباط ہوتا ہے دنیا میں, تو میں سیاسی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہے, تو دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس بظاہر طاقت نہیں ہوتی تو وہ دنیا کی سپر پاور سے بھی نہیں ڈرتے ہیں, کیونکہ جن کا رخ امام کی طرف ہوتا ہے.
اور کہا بھی ہے آل سعود کے بادشاہ نے پچھلے دنوں کہ ہم اس لیے ان شیعوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی حکومت کا نام لے کر کے کہ یہ امام زمانہ کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں. یہ جملہ ہے, آپ جا کے سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ, سعودی بادشاہ کا, کہ ہم اس لیے ان فاران والوں سے, ان ایران والوں سے, ان شیعوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں اور یہ اس حکومت کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس حکومت کے لیے مقدمہ فراہم کر رہے ہیں کہ ایک آئے گا, اس لیے کہ ہم سے زیادہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی حکومتوں کو گرا دے گا وہ. ہم متوجہ ہوں یا نہ ہوں, ان کے بڑے بڑے متوجہ ہیں اس کی طرف, تو وہ ایک دن آئے گا اور خاتمہ ہونا ہے. تو دنیا میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ بھی ارتباط پیدا کریں. لیکن عزیزوں, میں نے عجیب و غریب ایک بحث خارج کی سیڈی سننا تھا میں آیت اللہ شیخ تقی بہجت کی. اس درس میں امام کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جب امام آئیں گے مکہ معظمہ سے آئیں گے, امام ظاہر ہوں گے مکہ معظمہ سے ظاہر ہوں گے, تو امام کی چند صدائیں ہوں گی ظہور کرتے ہی. وہ ایک دو صدائیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ابھی بس ظہور ہوگا, یہ بھی پیش کرنا آپ کی خدمت میں, کیپٹل ضرور کوفہ ہوگا. مکے میں ظہور کرنے کے بعد امام پہلے کوفہ نہیں جائیں گے, سب سے پہلے امام تشریف لے جائیں گے مدینہ منورہ. یہ مسلم روایت کے اندر ہے. جب امام مکہ معظمہ سے ظہور فرمائیں گے تو چند صدائیں بلند کریں گے. اب جیسے سنیے گا اپنی معرفت کے مطابق, امام کی پہلی صدا ہوگی الا یا اہل العالم انا القائم, اور یہ آواز دنیا کے گوشے گوشے میں جائے گی, پوری دنیا سنے گی اس آواز. امام کہیں گے اے دنیا والوں الا یا اہل العالم انا القائم, میں ہی قائم ہوں. پھر امام آگے اپنی شناخت بتائیں گے, الا یا اہل العالم انا السمسام المنتقم, اے دنیا والوں میں ہی وہ تلوار ہوں جس سے بدلہ لیا جائے گا. میں کہوں گا مولا حجت خدا کس چیز کا بدلہ لیا جائے گا؟ ماں بہنوں کا برہنہ سر بازاروں میں جانے کا بدلہ, یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ, یا 6 ماہ کے بچے کے تیر کھانے کا بدلہ, یہ نوجوان بیٹے کے کلیجے میں برچھی کے نہیں لگنے کا بدلہ؟ اب یہ تو امام کا دل جانتا ہے کہ امام کن کن چیزوں کے بدلے لیں گے. یہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, مولا یا آپ کی جدہ ماجدہ کے پہلو کے شکستہ ہونے کا بدلہ. اور یہی روایات میں ہے کہ سب سے پہلے یہ تصور ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے اور مدینہ منورہ جائیں گے, سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا اور سب سے پہلے جو امام سزا تجویز فرمائیں گے, قاتلان جناب زہرا سے بدلہ لیں گے. اس لیے کہ میرا امام بہت بے چین ہے. نبی امام کا بچپنا ہے, ذرا کیفیت سے روایت سنیے گا. نبی امام کی عمر ہے 5 یا 6 سال روایت کے اندر, اور امام ایک جگہ زمین پر بیٹھے ہوئے, اس طرح سے مٹھیاں بندے امام کی زمین پہ مار رہے ہیں. پوچھا کسی نے امام سے اس طریقے سے کیوں زمین پہ؟ نبی امام تقی جواب, 5 سال کا کیا سن ہوتا ہے بچے کا, مٹھیاں بند کر کے زمین پہ مار رہے. کسی نے پوچھا مولا یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ عمل کیا ہے؟ تو امام ایک جملہ کہتے ہیں دانتوں کو بھینچنے کے بعد, کاش میری جدہ کے قاتل مجھے مل جائے تو میں ان سے بدلہ لوں. اس گھر کے اندر نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے, ہر ایک کی تمنا ہے. اس لیے کہ جناب زہرا 11 ائمہ کی ماں ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے نبی امام فرماتے کاش میری جدہ کے قاتل مجھے مل جائے. اس لیے کہ امام زمانہ پردہ غیب میں دن رات روتے ہیں کہ میری جدہ عزاداروں کسی دیکھیں. اور امام زمانہ کی کس کی جہد سے میں مظلومی پیش کروں آپ کی خدمت میں؟ اگر ہمارے سامنے مظلومی دیکھیں, مظلومی محسوس کریں, اور اپنے اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو تصور کریں کہ کیا گناہ کیا ہے. امام زمانہ کی مظلومی دیکھیں, اگر ہمارے سامنے ہمارے والدین کو کوئی سختی سے بات کر لے, ہمارے سامنے نعوذ باللہ کوئی گالی بک دے, اور اگر کوئی تماچا مار دے تو نوجوان بیٹا کیا کرتا ہے؟ امام کی جدہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے, تو امام کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور براہ راست امام کی ماں مادر گرامی اور امام کے بابا امام عسکری, آپ ذرا دیکھیں اگر کوئی ٹماٹا مار دے ہم بھولتے نہیں, سخت لہجے میں بات کریں ہم بھولتے نہیں. کتنی مظلومی ہے امام کی, ان کی ماں اور باپ کی قبر کو ظالموں نے مسمار کر دیا چند سال پہلے سامرہ میں.
یہ امتحان ہے امام کا پردہ غیبت کے اندر کہ ماں باپ کی قبر تاراج ہو رہی ہے اور امام کے پاس ذوالفقار موجود ہے لیکن مشیت کا ارادہ نہیں ہے کہ ظہور کریں. امام زمانہ تیسری آواز بلند کریں گے. پہلی آواز الا یا اہل العالم انا القائم. دوسری آواز امام دیں گے ظہور کے بعد الا یا اہل العالم انا السمسام المنتقم. تیسری آواز آئے گی امام زمانہ کی. سنیے گا عزیزانو، ابھی حکومت نافذ نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف امام آئے ہیں، اپنی شناخت کرا رہے ہیں. امام تیسرا جملہ فرمائیں گے الا یا اہل العالم انا جدی الحسین قد قتلوہ عطشانا. اے دنیا والو پہچان لو میں ہی وہ قائم ہوں جس کے جد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے گردن سے ذبح کر دیا گیا. امام اپنی علامتیں بتلا رہے ہیں. عزیزانو میں کون سی مصیبتیں بیان کروں لیکن میرا دل چاہتا ہے ایک روایت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے، اس لیے کہ کاش کہ اس وقت استغاثے کا وقت ہے، امام سے ارتباط پیدا کرنے کا وقت ہے، روحانیت ہے. عزیزانو امام کو بہت تکلیف ہے جناب زہرا کی، اس لیے کہ شہزادی وہ شہزادی ہے کہ جب رسول خدا کی بزموں میں آتی تھی رسول خدا احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. یہی شہزادی ہے جب شوہر کے دفاع میں دربار میں گئی تو تاریخ کہتی ہے میری شہزادی گھنٹوں کھڑی رہی اور کسی نے بیٹھنے کے لیے زہرا کو نہ کہا. یہ کوئی چھوٹی منزل ہے کہ جناب زہرا کھڑی رہی لیکن امت نے شہزادی کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. اور اس کے بعد شہزادی اسی طریقے سے پلٹ آئی. جب شہزادی دربار سے واپس آئی اور گھر میں پہنچی جناب زینب اور جناب ام کلثوم بیتاب تھی جو واپس آئی. جناب زینب نے کہا اماں آپ دربار گئی تھی. اللہ اکبر. شہزادی زینب نے کہا اماں آپ دربار گئی تھی اور اتنی دیر میں دربار سے واپس آئی ہے. جناب زہرا نے رخ کو پلٹا اور ایک جملہ کہا بیٹی زینب حسین پوچھے حسن پوچھے اس سوال کو مجھ سے تو نہ پوچھ کہ اماں آپ دربار گئی تھی اور اتنی دیر کھڑی رہی. میری لاڈلی ایک وقت ہوگا اے جب میں دربار میں گئی تو مسلمانوں کا دربار تھا، یقیناً مجھے بیٹھنے کو نہ کہا لیکن میری لاڈلی جب تو جائے گی شرابی کا دربار ہوگا، سر پہ ردانا ہوگی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بیوی تشریف لائی. ایک مرتبہ تاریخ کہتی جیسے ہی گھر میں آئی جناب زینب نے اماں کو دیکھا. اماں سے کہا اماں یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی تھوڑی سی دیر کے اندر؟ اس لیے کہ عزیزانو جب بی بی گئی تھی تو خود چل کے گئی تھی. جب دربار سے بی بی واپس آئی ایک ہاتھ امام حسن کے دانوں پہ تھا، ایک ہاتھ امام حسین کے کاندھے پہ تھا. سہارا لے کے بی بی آئی اور بعض روایات میں یہ ہے کہ امام حسن کے کاندھے پہ ہاتھ تھا، دوسرا ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا تھا. اس لیے کہ جب بی بی گئی تھی تو ہاتھوں سے تسبیح کے دانے پڑھتی ہوئی گئی تھی، جب واپس آئی تو ہاتھ اٹھتا نہ تھا. امت نے بی بی پہ اتنا ظلم کر دیا تھا اس لیے کہ چند لمحے میں شہزادی کے سر کے بال سیاہ سے سفید ہو گئے تھے. کمر جھک گئی تھی 18 سال کی عمر میں بی بی کی. کیوں دفاع کے لیے گھر تشریف لے. بس عزیزو پوری شہادت نہیں پڑھنی، ایک روایت پڑھنے کا دل چاہتا ہے اور اس کے بعد امام زمانہ کو ہم ہمیشہ جناب زہرا کو پرسہ دیتے ہیں. بی بی تمہیں آقا حسین کا پرسہ، تمہارے بچوں کا پرسہ. اے میرے زمانے کے امام مولا مہدی آج میں آپ کو آپ کی جدہ کا پرسہ دے رہا ہوں اور جتنے عزرار یہاں پر بیٹھے ہوئے اشک افشانی کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے. امام ان کے اوپر اپنا سایہ قائم رکھیے گا، ان کی نسلوں میں اپنی ولایت کو باقی رکھیے گا. عزیزانو امام کی خدمت میں روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. بی بی گھر کے اندر ہے. تاریخ کہتی کہ امت کے چند لوگ، بعض روایت میں کہ 40 افراد بی بی کے دروازے پہ آئے. اب یہاں سے جملے کو سنیے گا عزیزانو. عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے. ہم لوگ مرد کو اللہ نے نیچرلی طاقتور بنایا ہے لیکن جو خاتون ہوتی صنف نسواں کہا جاتا ہے اس کے اندر اتنے
اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی مرد کے اندر طاقت ہوتی ہے. روایت کہتی ہے کہ یہ لوگ بی بی گھر کے اندر تھی. ایک مرتبہ آواز دی علی کو گھر سے باہر نکالو. جب شہزادی کو معلوم ہوا یہ میرے دروازے پہ آئے ہیں, بی بی اس لیے دروازے پہ آئے, لوگ کہتے کہ جو لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے علی گھر میں تھے تو کیسے مان لے بی بی دروازے پہ آئی. ارے علی کے دفاع کے لیے بی بی آئی تھی کہ شاید یہ لوگ میں نبی کی بیٹی ہوں یہ واپس چلے جائے. نبی کی بیٹی دروازے پہ آئی, دروازے کے پیچھے تھی اور ایک جملہ کہا کہ کیا تم نہیں جانتے میرے گھر میں حسن اور حسین رہتے ہیں. دوسرے خلیفہ نے کہا ولا ہوا کرے علی کو گھر سے باہر نکالے ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. عزادار و روایت کہتی ہے ان لوگوں نے آگ اور لکڑیاں دروازے پر جمع کی. اب ذرا اس روایت کو بھی سنیں. اندر سے اکیلی بی بی زہرا دروازے کو روک رہی تھی, 40 افراد دروازے کو دھکا دے رہے تھے. خالد ابن ولید نے پیر سے لات ماری, ایک مرتبہ دروازہ بی بی کے اوپر گرا اور ان لوگوں نے آگ لگائی. بی بی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا. آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی سے کسی نے پوچھا آغا جب دروازے کو آگ لگی تو کیفیت کیا ہوئی؟ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی رونے لگے اور روتے ہوئے کہا مجھ سے اس روایت کو کاش نہ پوچھتے. ارے جب وہ دروازہ تھا اس کے اندر لوہے کی میخیں تھی, جب آگ لگی لوہے کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ سرخ ہو کے گرم ہو جاتا ہے. میری جدہ کا پہلو جانے یا جلتی ہوئی لوہے کی میخیں. بی بی دروازے کے نیچے آئی, ایک آواز دی فضا میرا محسن شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو حضرات مریض ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرض و شریف کا واسطہ مولانا ابوالقاسم صاحب قبلہ کی اہلیہ کو شفا کلی عطا فرما. پروردگار جو حضرات مریض ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار صاحب خانہ کے گھر کے اندر اپنی برکت رحمت نعمت نازل فرما. پروردگار جتنے بھی یہاں پر عزادار تشریف فرمائیں ان کی نسلوں میں ولایت آل محمد باقی رہے. پروردگار ہم جب تک باقی رہیں ولایت آل محمد پہ باقی رہے. پروردگار ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما. پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ امام کی اس عالمی حکومت کے لیے راہیں ہموار کر سکیں. پروردگار امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما. ہمیں امام کے لشکر میں جگہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ
شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے خاتون کوئی غم سے یوں دور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی کس طرح سے بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے ایک فاطمہ زہرا ہے ایک بالی سکینہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک رونے پہ بھی پہرا تھا تربت پہ بھی پہرا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے ایک ذاکر شام پہنچا دل میں لے کر یہ سوال دیکھ کر بازار دربار پوچھوں گے سوال سر بڑھے نا جب تھی زینب بے کفن زہرا کلاس اور سر پہ سورج چل رہا تھا اس گھڑی چونٹی کی چار فاصلہ بازار سے دربار تک طے جب کیا وقت اس مشکل سفر میں کتنا بی بی کو لگا رو دیا سن کر مجاور میں سوال اور یہ کہا اور ذاکر شبیر ہے سننے کا تجھ میں حوصلہ تو نے تے یہ فیصلہ جو
چند ساتھ میں کیا یہ سفر زینب کا صدیوں برابر ہو گیا اور 30 گھنٹوں میں یہاں تک پہنچی بنت فاطمہ گرد تھے لاکھوں تماشائی ہزاروں اشقیاء اور میری بہنوں یہ گھڑی ہے کس قدر احساس کی تھی بہن عباس کی نظر عوام الناس کی بیرداری پہ کھڑی اور اس پہ شدت پاس کی کہتی تھی مل جائے چادر پرچم عباس کی ساعت شام غریباں یاد لو عباس کی جب نہ تھا کوئی بھی وارث ماں سوائے بے کسی غم گسار کے ہاتھ میں پھر چوب خیمہ گئی اور بن گئی زینب علی عباس بھی شبیر بھی سہم بچوں کے لیے بنت علی تھی پہرہ دار سب کو دیتی تھی تسلی خود مگر تھی اشک بار اور ناگہاں دیکھا چلا پاہے جیسے ایک سوار باندھ لی باہیں فرس بی بی نے ہو کے بے قرار اور بولی اب کیا لوٹنے آیا ہے سب کچھ لٹ گیا جل گیا سباب سارا بھائی میرا مر گیا اور لوٹ جا دیتی ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ میں نبی زادی ہوں میں زینب ہوں بنت سیدہ اور مصطفیٰ کا نام سن کر ہو گیا وہ بے قرار ڈال کر باہیں گلے میں ہو کے بولا عشق ایک بار اور میں تیرا بابا علی مشکل کشا ہوں غم گسار اب تو خیمے میں چلی جا میں بنوں گا پہرہ دار اور باپ کو دیکھا تو غم سے اور سینہ پھٹ گیا گدلے آنسو جو تھا آخر وہ بے قابو ہوا اور بولی زینب مرتضیٰ سے کر کے آہو بکا اور کٹ گیا کنبا میرا بابا چھینی میری ردا اکبر و اصغر سے بھارے قاسم و عباسی چل گئی شبیر کے حلقوں پہ بابا چھری اور میں بڑے خیمہ پہ بابا ہاتھ ملتی رہ گئی سو گیا دریا کنارے جا کے ابا سے جری حسین 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 قلب بلا کا لیجیے پرسا یا بسولے قلب بلا کا لیجیے پرسا یا بسولے قلب بلا کا لیجیے پرسا یا بسولے
بسالے یا بسالے ہر شاہ کا دلبر شکل پیمبر نازوں کا پالا علی اکبر شاہ کا دلبر شکل پیمبر نازوں کا پالا علی اکبر جس کو ہوا دی کرم ہوا دی گزری نہ چھو کر گزری نہ چھو کر ملک زمیں پر خون میں ڈوبا اس کا تھلا یا بسالے کرب و بلا کا لیجیے پرسا یا بسالے کرب و بلا کا لیجیے پرسا یا بسالے ہائے سب پہ پیمبر وارث ہے در صبر کا دلبر صبر کا پیکر تیروں پہ لاشا سر تھا سنا پر سانس لبوں پر سورہ کوثر یہ تہ خنجر جس نے کیا تھا شکر کا سجدہ یا بسالے کرب و بلا کا لیجیے پرسا یا بسالے شہ کی پالی سکینہ قید میں مشکل جس کا تھا جینا آتا تھا جس کو یاد مدینہ امن کے بازو بابا کا سینہ مر کے بھی جس کو غم سے رہائی آئے ملی نا یا بسالے کرب و بلا کا لیجیے پرسا یا بسالے زینب مستر شاہ کی خواہر جس کے تھے 17 ایک برادر بگڑا تھا کیسا اس کا مقدر کوفے سے گزری ہائے کھلے سر ہاتھ رسن میں تھے پس گردن رب پہ تھا نوحہ یا بسالے کرب و بلا کا لیجیے پرسا یا بسالے کرب و بلا کا لیجیے پرسا یا بسالے بیج محمد و آل محمد زیارت السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليكما يا جميع أمة البقيع ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته جميعا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليك يا زينب الكبرى السلام عليكما يا جميع أمة الكاظمين وسامرا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان بن حسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء السلام عليك يا فاطمة بنت موسى بن
جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان وزوال الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان إجارة الإمام زمانه. السلام عليك يا حجة الله في أرضه. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب القائد. السلام عليك أيها الولي الناصر. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارفا بأولاك وأخراك أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وانتظر وظهور الحق على يديك وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة فاضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.